بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، سراپا شفا ہے۔ یہ وہ نور ہے کہ جو خود بھی نور ہے، اس کا بھیجنے والا بھی نور ہے، جو لے کر کے آیا وہ بھی نور ہے، جس پر یہ قرآن آیا وہ بھی نور ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہاں پر مسلسل نور ہی نور ہے، ظلمت کا کہیں تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ لہذا اگر کسی کو ظلمت سے بچنا ہے، تاریکی سے بچنا ہے، اندھیروں سے بچنا ہے، تو اسے اس نورانی محفل میں آنا چاہیے کہ جسے نور قرآن کہتے ہیں، جسے نور محمد کہتے ہیں۔ اور قرآن شفا بھی دیتا ہے، قرآن ہدایت بھی دیتا ہے۔ لیکن ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کسی کے گھر پر جائے گا، کسی کو بازو کو پکڑ کر کے منزل ہدایت پر لا کر گامزن کر دے گا، بلکہ طریقہ کار ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ لہذا اگر ہم ظلمات، اندھیروں اور تاریکیوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ اور قرآن سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو تنہا ہم پڑھ لیں، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ پڑھ کر سمجھنے کی کتاب ہے۔ کیونکہ اس کے بعد کی منزل ہے منزل عمل۔ جب انسان قرآن پڑھے گا، پھر قرآن سمجھے گا، پھر اس کے بعد عمل کی منزل آتی ہے۔ احادیث میں، روایات میں ائمہ معصومین نے اور خود پیغمبر اسلام نے اس قرآن کی تلاوت کے لیے بہت زیادہ زور دیا۔ اس کے فضائل کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں کہ قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، قرآن کا سننا بھی عبادت، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت۔ یا قرآن صامت میں قرآن کو دیکھا، یا قرآن ناطق میں علی کو دیکھا۔ علی کے چہرے یہ کرم فرمائی اللہ اور اس کے رسول کی دو ہی جگہ پر نظر آتی ہے، یا قرآن کے سلسلے میں نظر آتی ہے کہ جسے قرآن صامت کہتے ہیں، یا پھر قرآن ناطق علی کے سلسلے میں نظر آتی ہے کہ جس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، جس کے فضائل کو سننا بھی عبادت، جس کے فضائل کو پڑھنا بھی عبادت۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے دلوں کو منور کر دو، اپنے گھروں کو منور کر دو، کس سے؟ تلاوت قرآن مجید سے۔ جہاں پر نور قرآن ہوگا وہاں پر ظلمت نہیں آ سکتی، وہاں پر تاریکی نہیں آ سکتی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بہت سے حافظان قرآن، بہت سے قاریان قرآن ایسے ہیں کہ جن کے سینے میں قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ظلمت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاریکی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر قرآن ہادی ہے، اگر قرآن شفا ہے، اگر قرآن ہدایت گر ہے، تو پھر ان کی ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ یہ گلی گلی بھٹک کیوں رہے ہیں؟ یہ گلی کوچوں میں ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہو یا اللہ کا رسول، اس نے قرآن کو نازل کیا ہے تو اس کے حامل قرآن
ماشاءاللہ. قرآن جو نازل کیا ہے تنہا نہ اللہ نے نازل کیا ہے نہ پیغمبر نے امت کے حوالے کیا ہے. اللہ نے نازل کیا تو قرآن کو قرآن ناطق کے ساتھ، پیغمبر نے حوالے کیا تو قرآن کو قرآن ناطق کے ساتھ. اب وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اسی قرآن سے کہ جن کا تعلق اہل بیت سے نہیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. میرا موضوع ہے قرآن اور حسین. بہت گہرا رابطہ ہے ائمہ سے قرآن مجید کا. وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے. وہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن صامت ہے. اور بغیر قرآن ناطق کے قرآن صامت سمجھ میں نہیں آ سکتا. لہذا وہ لوگ گمراہ ہیں، وہ لوگ تاریکی میں ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، جن کے زبان پر قرآن ہے، لیکن جن کے سینے خالی ہیں محبت اہل بیت. قرآن اثر نہیں کرتا ہے. قرآن بھی گمراہ کر دیتا ہے. قرآن بھی گمراہ کر دیتا ہے. قرآن کیسے گمراہ کر دے گا؟ علم گمراہ کر دیتا ہے اگر غلط طریقے سے غلط جگہ پر جاتا ہے. بے شک غلط طریقے سے اگر غلط جگہ پر جاتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے. یہی علم ہے کہ پڑھ لکھ کر کے انسان عالم بن جاتا ہے، متقی پرہیزگار مومن کہلاتا ہے. یہی علم کچھ لوگوں کو فساد پر آمادہ کر دیتا ہے. تو علم تو وہ بھی ہے، علم تو یہ بھی ہے، لیکن نہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام علم کے سلسلے میں فرماتے کہ یزید العلم فی الاشراف شرفا کما المزن فی الاصداق درا وفی الارذال مقبوحا وضمن کفی الفم لما سارا سمن. یہ مولا کا شعر ہے. مولا کائنات نے کہا معصوم کا کلام ہے، اور معصوم کا کلام کلام ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارا امام ہے. معصوم کا کلام ہمارے لیے امام ہے، رہنما ہے، ہمارے لیے پیشوا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یزید العلم فی الاشراف شرفا کما المزن فی الاصداق درا وفی الارذال مقبوحا وضما کفی الفم لما سارا سمن. کہ شریف لوگوں میں شرافت کو بڑھا دیتا ہے. عجیب بات کہی ہے اللہ نے کہ علم شریف لوگوں میں شرافت کو بڑھا دیتا ہے، اور یہی علم کمینے لوگوں میں ان کی کمینگی میں اضافہ کر دیتا ہے. جیسے آب نیزا آسمان سے نازل ہوتا ہے، ہوتا آب نیزا ہے، لیکن یہی آب نیزا جب سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بنتا ہے، جب سیپ کے منہ میں جاتا ہے تو گوہر بنتا ہے. صلوات پڑھ دے گا محمد والے. تو علم ایک ہے، لیکن ظرف بدلنے سے خاصیت بدل جایا کرتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ظرف موطد اہل بیت سے سرشار رکھیں، ولایت اہل بیت سے مملو رکھیں، تاکہ قرآن آئے تو اسے انس پیدا ہو کہ ہمارا حامل قرآن یہاں موجود ہے، ہمارا ہمنوا یہاں پر موجود ہے کہ جو محبت اہل بیت. اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے نازل کرنے سے پہلے ہی یا نازل کرنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ انتظام کیا کہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ قرآن کے الفاظ کہیں پر سخاوت تذکرہ ہے، کہیں پر صبر بتایا گیا ہے، کہیں پر تقویٰ بتایا گیا ہے، کہیں پر علم بتایا گیا ہے، کہیں پر پاکیزگی بتائی گئی ہے. یہ سارے احکام ہیں اس کے اندر. اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ جہاں پر اللہ نے الفاظ قرآن کو نازل کیا وہیں پر کچھ تصویروں کو بھی نازل کیا. اب دیکھیں اسکولوں کے اندر جائیں اور ابتدائی کلاسز کے اندر
کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو، اور سب سے پہلی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ مثلاً الفابیٹ کے پہچاننے کی ہوتی ہے، بسم اللہ ماشاء اللہ، اور الفابیٹ کے ساتھ ساتھ تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ بھائی بچہ علم حاصل کرنے گیا ہے یا تصویر دیکھنے کے لیے گیا ہے؟ استاد کہے گا کہ بچہ الفاظ بھول سکتا ہے، تصویر نہیں بھول سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ لہٰذا یہ میتھڈ بنایا گیا ہے، یہ طریقہ بنایا گیا ہے، اہل علم نے یہ طریقہ سیکھا ہے اور بتایا ہے کہ الفاظ کو اگر تصویر کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو بچے کو تصویر بھی یاد رہتی ہے، الفاظ بھی یاد رہتے ہیں۔ لہذا جہاں پر اے لکھا ہوا ہے وہاں پر ایپل بنا ہوا ہے، جہاں پر سی لکھا ہوا ہے وہاں پر کیٹ بنا ہوا ہے، جہاں پر بی لکھا ہے وہاں پر بیٹ بنا ہوا ہے۔ بچہ اے بھی دیکھتا ہے، ایپل بھی دیکھتا ہے، بچہ سی بھی دیکھتا ہے، کیٹ بھی دیکھتا ہے، بچہ بی بھی دیکھتا ہے، بیٹ بھی دیکھتا ہے۔ یہ تصویروں کو ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہے، گھر جاتا ہے الفاظ بھول جاتا ہے لیکن تصویر یاد رہتی ہے۔ جب تصویر یاد آتی ہے تو ساتھ ساتھ الفاظ بھی یاد آ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ الفاظ بھی یاد آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویر کے ساتھ اگر جملے دیے جائیں، یعنی کلام کے ساتھ اگر متکلم کو بھی رکھا جائے ماشاءاللہ تو بات اور واضح ہو جاتی ہے، کبھی انسان فراموش نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے اندر جتنی چیزیں نازل کی ہیں ہر ایک کے اعتبار سے تصویروں کو بھیجا ہے۔ تم اگر علم کی آیت پڑھو، اگر علم کی آیت سمجھ میں نہ آئے تو علم علی کو دیکھ لینا، شجاعت کی آیت پڑھو، شجاعت کی آیت سمجھ میں نہ آئے تو شجاعت علی کو دیکھ لینا، صبر کی آیت پڑھو، صبر کی آیت سمجھ میں نہ آئے صبر سید سجاد دیکھ لینا، تقوی کی آیت پڑھو، تقوی کی آیت سمجھ میں نہ آئے تو امام المتقین کو دیکھ لینا، محمد تقی کو دیکھ لینا۔ اس رات پڑھ دینا محمد تو اللہ نے ساتھ ساتھ تصویروں کو رکھا ہے کہ انہیں دیکھتے جاؤ، تمہیں بات سمجھ میں آتی جائے گی، ورنہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ تقویٰ کیا ہے؟ ہمیں تو مولویوں نے واعظوں نے یہی بتایا تقویٰ مطلب ڈر جانا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لوگ ایسا ڈرنے لگے کہ جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا۔ اللہ سے ایسا ڈر گئے کہ مسجد سے قریب سے بھی نہیں گزرتے، مصلی کے بعد بھی نہیں آنا چاہتے، اللہ سے ڈرتے۔ کہا یہ بھی ڈرنا ہے کہ نہیں، تقویٰ کا معنی یہ نہیں ہے۔ اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے خدا یہ قسم تو حقیقت تقویٰ ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تقویٰ ہر اس شے کو کہتے ہیں کہ جو محبوب سے قریب کرتے ہیں۔ تقویٰ ان افعال کو اختیار کرنا، ان کردار کو اختیار کرنا کہ جو ہمارے محبوب کو پسند ہے۔ اگر ہمارا محبوب پسند کرتا ہے یہاں پر بیٹھنا تو ہم یہاں پر بیٹھیں گے، اگر ہمارا محبوب پسند کرتا ہے یہاں پر بات کرنا تو ہم بات کریں گے۔ یعنی ہماری نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہ اس بات پر ہو کہ ہمارے اس عمل سے ہمارا محبوب راضی ہے یا نہیں۔ سلام پڑھتے پر محمد ہمارے اس عمل سے ہمارا محبوب راضی ہے یا نہیں۔